entry measures, treatment options, and a lot more. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر نور اکبر سیال صاحب موجود ہیں, آرتھوپیڈک سرجن ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ہیلتھ آپ کی کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے, اس کے پیچھے ڈفرینٹ فیکٹرز جڑے ہوتے ہیں. اس پر ضرور بات کیجیے گا کہ آج کے وقت میں پاکستان میں کیا اسٹیٹسٹکس ہیں, کتنے لوگ بون ڈیزیزز یا ویکنس کا شکار ہوتے ہیں, اور کیا ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آج یہ نمبرز ایگزسٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کسی بھی انسان کا لائف سپین, یعنی وہ برتھ سے لے کر ٹل جو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, لاسٹ بریتھ ہوتا ہے, یہ اس کا لائف سپین ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تھرو آؤٹ پورا پیریڈ جو ہے اس کے اندر ایک کانسٹنٹ سب کانشیس چینج آتی ہے. گروتھ کے حساب سے آتی ہے, نہ صرف فزیکل گروتھ ہوتی ہے بلکہ مینٹل جو ہے وہ ہے, اسپرچول ہے, اور یہ ساری کی ساری افیکٹڈ ہے ڈائٹ کے اوپر ہے, انوائرمنٹ کے اوپر ہے, سوشل ہے, آپ کی ٹریننگ ہے. تو جو امپورٹنٹ ہے وہ فزیکل ہیلتھ ہے, کیونکہ اسپیشلی جو بون ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہیں, ان کی کیا اہمیت ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہوں گے کہ بون ایک سٹرکچر ہے جس کے اوپر ساری باڈی جو ہے بیس ہے. وہ نہ صرف آپ کو باڈی کو ایک بون شیپ دیتی ہیں بلکہ چلنے پھرنے میں, بیٹھنے میں, اٹھنے میں, لیٹنے میں اہم کردار بون کا ہے. دوسرا بون ہے, بون جو ہے وہ بہت پروٹیکٹیو ہے. مثلا سکل ہے تو یہ برین جو وائٹل آرگن ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. چیسٹ ہے جس میں ہارٹ ہے, لنگس ہے, اس کا چیسٹ کیج ہے. ایون پیلوک ہے تو بڑے امپورٹنٹ ہیں, تو ان کو جو پیلوک کور ہے وہ بھی بون کا ہے. اس کے علاوہ بون کا ایک بڑا اہم فنکشن ہے, یہ آپ کو جان کر اور سامعین کے بھی, ناظرین کے بھی اضافہ ہوگا کہ بون جو ہے وہ را مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے بلڈ سیلز کے لیے. بلڈ کے جتنے سیلز ہیں وہ بون میرو سے ہیں, اور اگر بون ہیلدی ہے تو وہ بلڈ سیلز جو ہیں وہ پروڈکشن ہوگی جس کے اندر بلڈ کے جو کمپوننٹ ہیں وہ نارمل ہوں گے اور ہیلدی ہوں گے. اور بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو ایون بون میرو کی وجہ سے ہے. اسی طرح بون کی جو ڈیزیزز ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ کنجینیٹل ہیں. بہت سارے ایسے ہڈیوں کی بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی بونز کے پرابلمز ہوتے ہیں. اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیڑھے پاؤں ہے یا کلف فٹ ہے, یہ بہت زیادہ ہے. کئی ایسے بچے ہیں جن کا پیدائشی نی جوائنٹ ہے یا ہپ جوائنٹ ہے وہ ڈسلوکیشن ہوتا ہے. اور کئی ایسی ڈیزیزز ہیں جس میں ایون کوئی جو پارٹ ہیں وہ بھی نہیں ہوتے ہیں, ایمیلیا ہوتا ہے یا اس کا کوئی ایکسٹرا کوئی ڈیجٹ ہوتی ہے یا ایکسٹرا کوئی ٹو ہوتی ہے. اسی طرح یہ کنجینیٹل پیدائشی بیماریاں ہیں. جو لائف کے ساتھ بیماریاں ہیں وہ ڈیولپمنٹل ایک گروپ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے اس میں جیسے ریکٹس بڑی کامن ہے بچوں کے اندر, اس کی کلائی پھول گئی ہے, اس کا جو چیسٹ کے اندر ڈیفارمٹی ہو گئی ہے, اس کے ٹیتھ جو ہے ویری لیٹ, اس کی جو ٹیتھ ڈیولپمنٹ ہے یا ٹیتھ کی ایرپشنز ہے وہ ایب نارمل ہوتی ہے, فور ہیڈ ایب نارمل ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہماری بونز ہیں وہ ان کی اگر نارمل بھی ہے, کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہے, تو ان کو ہیلدی رکھنے کے لیے جو ہے ایکٹیویٹی از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, بیکاز آف کورس آپ بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, گروتھ جو آپ کی ایک ایج ہے, ایک تو وہ
کس ایج میں سب سے زیادہ آپ کی، اگر ہم ہائٹ کے حوالے سے بات کریں گے، بون ڈیولپمنٹ کی بات کریں، تو وہ کون سی ایجز اور کس ڈیوریشن میں ہوتی ہیں؟ ڈفرینٹ پروڈکٹس جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جس میں پاؤڈرڈ ڈفرینٹ طرح کے فارمولاز ہیں جو کہ آپ دودھ میں ادھر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ پانی کے اندر ڈال کر بچوں کو دیتے ہیں، جن سے کہا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے کہ بچے کی ہائٹ اچھی ہوگی، کہا جاتا ہے کہ بچے کے بونز مضبوط ہوں گی، ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی. کتنا اس میں سچائی ہے؟ کیا کوئی ایکچوئل فائدہ بچوں کو ہوتا ہے ان پاؤڈرڈ فارمولاز؟ یہ آپ کا بڑا کامن اور کمیونٹی اور پبلک کوشچن ہے. اس کے ساتھ اگر میں تھوڑا سا سائنٹیفک آپ سے بات کروں تو یہ جو بون، اس کو ہم اوسیفیکیشن سینٹرز بولتے ہیں. ایک پرائمری اوسیفیکیشن سینٹر ہوتا ہے، ایک سیکنڈری ہوتا ہے. تو ہر ایج کے لحاظ سے وہ سینٹر اپیئر ہوتے ہیں. جو پرائمری ہوتا ہے اور سیکنڈری ہوتا ہے جب وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے. تو ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس کی جو فیملی ہسٹری ہے، جو جینیٹکس ہیں، جو ہیریڈیٹری جو اس کے فیکٹرز ہیں، جس کو آپ وراثت بولتے ہیں، کہ اس کا جو قد ہے یا اس کی ہڈیاں ہیں یا اس کا سٹرکچر ہے، وہ اس کی فیملی کا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو کنٹرولنگ ہے، جیسے گروتھ فیکٹر ہے، کہ وہ گروتھ فیکٹر جو ہمارا نیچرل انسان کا ہوتا ہے، جو ایک ہارمونل سسٹم ہے، کہ وہ آئیدر گروتھ فیکٹر اس کا نارمل ہے یا ایب نارمل ہے. جس کو بعض کے قد بہت اونچے لمبے ایکرومگیلی کہتے ہیں، بعض کو ہم کہتے ہیں بونے ہیں، ڈوارفزم ہوتا ہے. تو یہ ایک تو ہیریڈیٹری فیکٹر اہم ہے، دوسرا گروتھ فیکٹر اہم ہے. تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہیپ ہیزرڈلی نہیں ہے. اگر آپ نیوٹریشن کی بات کریں یا ڈائٹ کی بات کریں تو اسپیسیفک ہے کہ اتنے 1 مہینے کے بچے کی کیا ہے، یہ 6 منتھ کے لیے کیا ہے، پھر 1 ایئر کے لیے کیا ہے، آفٹر 1 ایئر کیا ہے. تو جب بچہ نیچرلی کوئی چیز، اس کے جو ٹیتھ ہیں وہ آ جاتے ہیں، نیچرلی ڈائٹ لینے لگ جاتا ہے، تو اس کو وہ نیچرل ڈائٹ پہ، یا جیسے فیڈنگ ہے یا مدر ملک ہے، تو جو نیچرل ہے ان کی تو کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایسے عوامل، ایسے فیکٹرز، ایسی وجوہات جس میں ہم نیچرل طریقے سے بچوں کو نہیں کر سکتے، تو اس میں جو پریپیئرڈ ہے، اب اس کو ہم جو یہ یوز کرتے ہیں کہ پریپیئرڈ ہیں، یا اس کو جو ہے وہ پریزرو ہیں، یا بنی بنائی ہیں، یا ان ویٹرو ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ سائڈ باڈی کوئی پروڈکٹس جو ہیں وہ نیوٹریشن کی چیزیں ہیں، نیوٹرینٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ گلوکوز ہے یا کوئی اور ملک فارمولاز ہیں. تو پھر اس صورت میں ان کو دینا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر نیچرل بھی نہیں دے رہے اور اس کو جو ہے وہ جو میک اپ ہے یا مین میڈ ہیں یا آرٹیفیشیلز ہیں وہ بھی نہیں دے رہے، تو ڈیفینیٹلی بچی کی جو ایک نیچرل ریکوائرمنٹ ہے گروتھ کی، وہ نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے ایک پراپر جو بیلنس ڈائٹ کا ہے کہ بچوں کو ضرورت کیا ہے، وٹامنس کی ضرورت ہے، کاربوہائیڈریٹس کی ہے، بچوں کو پروڈکٹ کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، منرلز کی ضرورت ہے. تو اس کو نیڈ کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اوور آل بچے کی جو ایکٹیویٹی ہے، اس کی گروتھ کو دیکھنا ہے. پھر اس کے نظام کو دیکھنا ہے کہ کسی چیز سے وہ الرجک تو نہیں ہے، کسی ویٹ سے، کسی ملک سے، کوئی لیکٹوز سے وہ الرجک تو نہیں ہے. تو ایک گروتھ کی جو کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ آبزرویشن کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اس کے مائل سٹون، جو ہمارا میڈیکل ٹرمز ہے کہ وہ مائل سٹون اس کے پراپرلی ڈیویلپ ہو رہے ہیں. اس کے حساب سے وہ پراپر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. پھر اس کے انٹیک ہے، اس کے آؤٹ پٹ ہے بچے کی، وہ ٹھیک ہے، نارملی وہ ہیلدی ہے. اور اس کو اس کے بارے میں اس کو یوز ٹو کرنا بھی ویری امپورٹنٹ ہے. اچھا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میل نیوٹریشن اینڈ اسٹنٹڈ گروتھ،
آج بہت عام ہے ہمارے ملک میں، اینڈ اٹس ون آف دا بگیسٹ پرابلمس جو کہ آج کے بچوں میں، آج کی جنریشن میں دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا فیکٹرز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کیا میل نیوٹریشن سے آپ اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ جو سوسائٹی کا رول ہے یا گورنمنٹ کا رول ہے یا ہمارا جو پریونشنز کے ہیں جس کو آپ پبلک ہیلتھ بولتے ہیں، پبلک ہیلتھ کا سیکٹر جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں ایز اے عوام الناس امید کرتے ہیں کہ جس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، جس کے اندر LHVs ہیں، اور ہمارا پورا پبلک ہیلتھ کا پورا بجٹ ہے، اگر وہ بجٹ پراپرلی یوز ہو اور ان بچوں کی پراپر مانیٹرنگ ہو، اور مدر اور چائلڈ دونوں ویری امپورٹنٹ ہے. اگر مدر کی ہیلتھ پراپر نہیں ہے اور اس کی جو نیوٹرینٹ ویلیوز ہیں یا ڈائٹ ہے، مدر اگر ہیلدی نہیں ہے تو انیشیل سٹیج کے اندر جو بچے کی جو ہے وہ گروتھ ہے یا بچے کی ڈیولپمنٹ ہے یا لک آفٹر ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. اور جو ہماری نیوٹریشنز ہیں، نیوٹرینٹ ایلیمنٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں، اس کو پراپر طریقے سے ان کو اویلیبل کرانا اور لوگوں کے ریچ میں ہونا. اور ریچ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایک سیگمنٹ وائز ان کو ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. ایک ریٹ ہے ایک چیز کا، تو ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہ غریب آدمی کی پہنچ میں ہے، اس کی انکم کتنی ہے، کیا وہ اپنے بچے ہیں، اس کے 2 ہیں 4 ہیں، اس کا کتنا بجٹ ہے. کبھی ہم نے کسی غریب کا بجٹ کیلکولیٹ نہیں کیا ہے. ہم جب بھی کوئی ریٹ رکھتے ہیں تو وہ ریٹ ہائی کلاس کو دیکھ کر رکھتے ہیں، کیونکہ جو ریٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں انہوں نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے مطابق اس کا بجٹ ڈیزائن کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ چیز اویلیبل ہے، ملک فراوانلی اویلیبل، وہ ان کو اویلیبل ہوتا ہے، ان کو یہ تھاٹ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کبھی اپنی اسکیم بناتے ہوئے، پالیسی بناتے ہوئے کبھی غریب لوگوں کو تو شامل ہی نہیں کیا کہ ان کے کیا مسائل ہیں. تو جو میل نیوٹریشن ہے وہ ان اویلیبلٹی آف جو ڈائٹ ہے، نیوٹریشنز ہیں، جو اس کا فوڈ ہے، اگر آپ اس کو ان بلک کا فوڈ کا نام دیں جس میں جو سالڈ فوڈ ہے یا اس میں لیکوڈ ہے یا ایون صاف پانی کی جو اویلیبلٹی ہے، اچھا پانی ہے، ہیلدی جو واٹر ہے اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. پھر جو ملک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو پیور ملک ہے وہ ملک کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ ذمہ داری ایز اے ہول جو ہے وہ پوری کمیونٹی کی ہے، پورے معاشرے کی ہے، سول سوسائٹی کی ہے، جو صاحب حیثیت ہے ان کی بھی ہے، جو صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی ہے، اور ان کا ایک پورا جو ہے وہ کوئی کیلکولیشن ہونی چاہیے. ایسی آبادی ہے، ایسے بچے ہیں جن کی کوئی مانیٹرنگ ہی نہیں ہے. جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، میل نرش ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ہی سوکھ جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں اتنی ویک ہو جاتی ہیں، ان کا جو ہاضمے کا نظام ہے، سٹمک اتنا ویک ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو ڈرپیں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر آئی وی فلوئڈ دے رہے ہوتے ہیں، آئی وی نیوٹریشن، وہ اتنی کاسٹ بن جاتی ہے. جبکہ اگر ہم ان کے انشور کریں، اور اس کا جو بہترین طریقہ یہ ہے جو میری آبزرویشن اب تک ایز اے ڈاکٹر، اے پروفیشنل، یا جو میری پبلک ڈیلنگ ہے یا جیسے میں پیشنٹ دیکھتا ہوں، کہ کمیونٹی کے اوپر ہمیں بیسک سٹرکچرز کے اوپر جو زور دینا چاہیے کہ ہمارا جو ایک یونین کونسل کا لیول ہے، ہمارا ایک محلہ لیول ہے، یا ہمارا ایک سوسائٹی لیول ہے، یا ایک ہمارا ایریا ہے، ایک آپ جیسے ایک ایریا تھانے کا ہے، جیسے ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہم ایم پی اے کا کرتے ہیں یا MNA کا کرتے ہیں، تو ہمیں ایک جو سیگمنٹ کے اوپر لوور لیول کے اوپر ہمیں کمیونٹی سینٹرز پراپرلی ڈیولپ ہونے چاہیے، ان کی پراپر مانیٹرنگ ہونی چاہیے، ان کا پراپر ڈیٹا ہونا چاہیے، ان کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ بچے کا ویٹ کتنا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کی گروتھ پراپرلی ہو رہی ہے، یہ فزیکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ایجوکیشنل جو ٹریننگ ہے، ان کی جو مینٹل ٹریننگ ہے، اور ان کو یوزفل سوسائٹی کا ممبر بنانا، یہ ویری امپورٹنٹ ہے. تو چارٹس اویلیبل ہیں،
اب اگر ڈائٹ پہ جائیں تو آپ کو ہر ڈائٹ کی کیلریز مل جاتی ہے، اس میں کتنی کیلریز ہیں، اس میں کتنی اے ٹی پیز، کتنی انرجیز اس کو ضرورت ہے، یا اس بچے کو کتنی کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہے. ایون بچے سے لے کر بڑی عمر تک بھی ویری امپورٹنٹ ہے. ہم ایک ہی فارمولے پہ رہتے ہیں. ظاہر ایک ینگ ہے جو ایکٹیو ہے، جو ٹیک پارٹ کر رہا ہے، جو ورک کر رہا ہے، اس کی ڈائٹ کی ریکوائرمنٹ اور ہے. جو بیمار ہے اس کی ڈائٹ کی ریکوائرمنٹ اور ہے. جو شوگر والا ہے اس کی اور ہے. جو اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے، جیسے آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا بربرا پن ہے، آسٹیوملیشیا ہو جاتا ہے، یا اس کو اولڈ ایج میں اس کا سٹمک ویک ہو جاتا ہے، تو اولڈ ایج کی جو ڈائٹ پلان ہے یا اس کی نیوٹریشن ہے وہ مختلف ہے. اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز مختلف ہیں. ان کی مینٹلز کی جو اس کی ڈائٹ ہے، مینٹل ڈائٹ میں اس کو کہوں گا کہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے. میں نے کئی جو بڑی ایج کے میرے پاس آتے ہیں، جو ان کا فریکچر ہو جاتا ہے، ہپ فریکچر ہو جاتا ہے، یا ان کی کلائی کا فریکچر ہو جاتا ہے، یا ان کے ورٹیبرا کا فریکچر ہو جاتا ہے، تو میں جب ان کو انالیسس کرتا ہوں یا ان کو جب ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو وہ آسٹیوپروسس ہوتا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہوتا ہے اور بالکل ٹریویل انجری ہوتی ہے. وہ بس باتھ روم میں گیا ہے، گر گیا ہے، وہ بس چوٹ لگی ہے، گر گیا ہے. تو وہ ان کو اس وقت جو مینیج کرنا پیشنٹس کے لیے، فیملی کے لیے، سوسائٹی کے لیے، یہ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اچھا، یہ ضرور بتائے گا کہ اس کا ڈائگنوسس کیا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، اس کا ڈائگنوسس ویری کامن ہے. سب سے پہلے میں اپنے جو اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے ٹیچرز نے بھی ہمیں بتایا کہ میڈیکل کا کوئی بھی ایشو ہے تو فرسٹ امپارٹنٹ ہے کہ آپ وقت نکال کر پوری ہسٹری لیں. ہسٹری ہم یہ ہوتی ہے کہ جو مریض ہمیں اپنی تکلیف بتاتا ہے، پھر اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم اس سے کوشچن کرتے ہیں، یا وہ اگر نہیں بول سکتا تو جو اس کو لے کر آ رہا ہے اس کا یا اس کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم ہسٹری بولتے ہیں. پھر میری اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کو چیک کریں، ایگزامن کریں اس کا پوری طرح، اس کا بلڈ پریشر ہے، وائٹل ہے، اس کا آپ انسپیکشن ہے جس کو ہم پیلپیشن بولتے ہیں، اس کی میجرمنٹ کریں، اس کا جو پورا چیک اپ کریں. پھر اس کے ڈیزائن کریں کہ کیا ضروری ٹیسٹ اس کو ضرورت ہے جو آپ کے ڈائگنوسس میں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے ایکس رے ہے، جیسے ڈیکسا ہے، اسی طرح بون منرل ڈینسٹی ہے، سیرم کیلشیم ہے، وٹامن D3 ہے. اس طرح کا اس کا CBC ہے، یوریا شوگر ہے. آپ کو اس کے لیور فنکشن ٹیسٹ ہے اگر ضرورت ہے. اگر آپ کلینکلی دیکھتے ہیں کہ اس کے لیور کو ایشو ہے تو پھر لیور ٹیسٹ کرائیں. اگر یہاں آپ پر یہ بھی امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا کہ ریگولر ٹیسٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، بیکاز یوزلی اٹ ازنٹ انٹل کہ آپ کو کوئی پرابلم ہوا کہ آپ یوزلی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. دیٹ از اے بٹ کنسرننگ ان ٹوڈیز ٹائم کہ آپ کیوں ریگولر چیک اپس نہیں کراتے جب پتہ ہے کہ کروانا چاہیے. اینڈ اگر آپ کی اجازت ہو، اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں. کہیں چیک ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک سے ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک فاسٹ پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں بون ہیلتھ کے حوالے سے ڈفرینٹ ڈیزیزز اینڈ ایشوز جو کہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یا تو اپنے کسی اور کو یا تو خود ایکسپیرینس کیے ہوں گے. اینڈ ہماری کوشش ہوگی کہ بریک ڈاؤن کریں. پریونٹری میئرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بیکاز پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. اینڈ اس لیے میں پوچھ رہی تھی ریگولر ٹیسٹنگ کی امپورٹنس. بریک سے پہلے آپ پوچھ رہے تھی کہ ریگولر ٹیسٹنگ کی کیا امپورٹنس ہے، اور آپ نے وہ پہلے ہی بتا دیا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ریگولر ٹیسٹ میں ہم ان کو بولتے ہیں اسکریننگ ٹیسٹ. اگر آپ اینولی ایکس رے چیسٹ کروا لیتے ہیں، اینولی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کروا لیتے ہیں، بلڈ یوریا شوگر کروا لیتے ہیں، آپ LFT اور لیور فنکشن اور کڈنی فنکشن ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، تو آپ کی جو ڈائگنوسس وائز، ٹیسٹ وائز اگر کوئی آپ کو ڈیزیز ہے تو وہ انڈیکیٹ ہو جاتی ہے. سوائے کہ جو بڑی ایج کے لوگ ہیں جو 60 اباؤ ہیں وہ اگر ECG یا ایکو کارڈیوگرافی انکلوڈ کر لیں، لیکن یہ اسکریننگ ٹیسٹ ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو ایک ٹائم فریم ریفرنس مل جاتا ہے کہ 1 سال پہلے میری یہ چیزیں بالکل ٹھیک تھیں، اب ان میں کوئی چینج آ رہی.
ایک یہ ہے کہ آپ منتھلی جو ہے وہ اپنے وائٹل سائن چیک کروا لیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کا پک اپ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر یہ ہے کہ کچھ سائن سمٹمز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو بہت زیادہ ٹمپریچر ہونے لگ گیا ہے یا کوئی کھانسی ہونے لگ گئی ہے یا بخار ہو گیا ہے تو پھر بھی آپ کو ارلی چیک اپ کروا لینا چاہیے. آپ کا ویٹ، آپ کی ہائٹ، آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹی، جو بھی کام آپ کا آفیشیل آپ کر رہے ہیں، جب آپ فیل کریں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی تھکاوٹ آ رہی ہے، وہ کام پراپر طریقے سے ہو نہیں رہا، یعنی کہ فٹیگ آپ اگر فیل کریں، فٹیگ آ گئی ہے، آپ کا وہ کوئی جو کام ہے پراپرلی نہیں آپ سے ہو رہا، تو بھی آپ ارلی اس کا چیک اپ کروائیں گے تو اس سے بہتر ہو جائے گی. لیکن جیسے پریونشنز کا ہے کہ آپ اپنا ٹائم شیڈول رکھیں، آپ اپنی واک کریں، اپنے ٹائم پہ آپ اپنی ڈائٹ لیں، ٹائم پہ آپ سوئیں، آپ کا جو ورک ہے وہ آپ اسی دن کریں، اس کو آپ پوسٹ پون نہ کریں، ایک کیپیسٹی کے مطابق اپنا کام کریں. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں دنیا میں، آپ اس کے اندر جو ہے ایکوریسی پیدا کریں، اس فائدہ کریں، اس کام کو فائدہ مند کام کریں. یہ کام صرف کام نہ کریں بلکہ اچھا کام کریں. کام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کام ہے وہ بھی کرتے ہیں، وہ برا کام ہوتا ہے یا بیڈ کام ہوتا ہے، ایک اچھا کام ہے. اچھا کام آپ اس وقت ہی کر سکیں گے جب آپ بیلنس ڈائٹ لیں گے، آپ ریگولر ایکسرسائز کریں گے، آپ کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اکارڈنگلی آپ کا ٹائم فریم ہوگا اور پازیٹیو تھنکنگ ہوگی. جب تک آپ کی پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہوگی، آپ صبح سے لے کر شام تک یہ سوچیں کہ آج میں نے کیا اچھا کام کیا ہے جس سے دوسرے لوگوں کی بھلائی ہوئی ہے، میرے ہاتھ سے ہوئی ہے، میری زبان سے ہوئی ہے، میرے ایکشن سے ہوئی ہے. وہ جو بھلائی کے کام ہوں گے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو یا دماغ کو سکون دیں گے، آپ کو وہ مطمئن کریں گے. آپ کا دماغ سکون میں ہوگا تو آپ کا ہارٹ سکون میں ہوگا اور آپ کی باڈی بھی سکون میں ہوگی. لیکن اگر ڈیزیز ہے جی تو ارلی اس کو ڈائیگنوز کرائیں اور کوشش کریں کہ سٹارٹ ہی کوالیفائڈ ایکسپیرینس بندے سے کروائیں. میرا 40 سال کا تجربہ یہ ہے کہ میرے پاس یا اکثر جو کنسلٹنٹس کے پاس یا سینئر لوگوں کے پاس لوگ اس وقت جاتے ہیں جب ان کے ملٹیپل آرگنز کا پرابلم ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، غلط ڈائگنوسس. کیا یہ ممکن ہوتا ہے اور کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک ان ایکسپیرینس بندے کے پاس چلے گئے یا آپ ایک ان ایکسپیرینس ڈاکٹر کے پاس چل کے یا پھر کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے آپ غلط ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، آپ کو غلط ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دیٹس ہیپننگ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، ایک ٹرم ہے میڈم کوالیفائڈ، ایک ٹرم ہے ایکسپیرینس، ایک ٹرم ہے ایکسپرٹ، ایک ٹرم ہے کنسلٹنٹ. یہ ساری ٹرمز آپ کو وقت کے ساتھ آتی ہیں. اگر آپ نے اپنا پراپر نالج نہیں، ایک ہیومن باڈی ہے، آپ نے اس کو اناٹمی آپ اس کی نہیں جانتے، آپ اس کے آرگن کی پراپر فزیالوجی نہیں جانتے تو آپ کو اس کی بیماری کا پتہ ہی نہیں چل سکتا. جو بندہ پراپر لائن پہ ٹرینڈ ہے، پراپر اس کی مریض کی ہسٹری لیتا ہے، اچھی طرح اس کو چیک کرتا ہے، پراپر ٹیسٹ کرتا ہے، اس کو ٹائم دیتا ہے، غور خوض کرتا ہے، تو رانگ ڈائگنوسس کے چانسز بہت کم ہیں. اگر آپ پراپر اس میں ریڈ نہیں کر سکتے ہو، مریض کو چیک نہیں کر سکتے ہو، آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ نے کسی پراپر سینٹر پہ کام نہیں کیا ہوا، آپ نے کسی ٹیچرز کے انڈر کام نہیں کیا ہوا، تو آپ کے ڈائگنوسز رانگ ہوں گے. رانگ ڈائگنوسز ول لیڈ ٹو رانگ ٹریٹمنٹ. رانگ ٹریٹمنٹ ول لیڈ ٹو کمپلیکیشن اینڈ کمپلیکیشن ول لیڈ ٹو ڈیتھ. یہ تو پورا پراپر یہ طریقہ ہے. گڈ ہسٹری، گڈ ایگزامینیشن ول لیڈ ٹو ایکوریٹ ڈائگنوسس، اور ایکوریٹ ڈائگنوسس ہوگا تو اس کی ایکوریٹ ٹریٹمنٹ ہوگی، اور یوزلی ود دی بلیسنگ آف آلمائٹی اللہ دیٹ ول لیڈ ٹو دی ریکوری. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے جو مانیٹر کرنا ہے، پیشنٹ کو پراپر اسیس کرنا ہے کہ ایفیکٹ آف ٹریٹمنٹ کیا ہے. جو آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو مانیٹر بھی کرنا بہت ضروری ہے.
میرے بہت سارے پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، ایک ان کو کوئی پرابلم ہے، وہ پرابلم اور ہے، اس کی انہوں نے ٹریٹمنٹ لے لی، وہ ٹھیک ہو گئے، نیکسٹ ٹائم ان کو پرابلم ہی اور، انہوں نے پہلی والی ٹریٹمنٹ لے لی، اسی سے کرتے رہے، یا وہ ٹریٹمنٹ اگلے کو دے دی کہ آپ بھی یہ کریں، اس نے اگلے کو دے دی. تو سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے اس کے اندر. اب تو خیر بہت ساری فیسلٹیز بھی ہیں، نالج بھی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نالج ہوتا ہے، آپ صرف نالج بیس کے اوپر اپنی ٹریٹمنٹ سیلف ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ اس کی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں. نالج ہونا الگ ہے، پریکٹس ہونا الگ ہے. جب آپ اس کو نالج کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کے ریزلٹس دیکھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا ایفیکٹ ہے. تو یوزولی جو میل ٹریٹمنٹ ہے، آپ اس کو میل ٹریٹمنٹ کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جو اسپیشلی ہڈیوں کے جو فریکچرز ہیں یا ان کا ٹراما ہو جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈسلوکیٹ، اس میں اگر وونڈ ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میں نے ایسے بہت سارے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ بون کا فریکچر ہے، اس کا زخم ہے، اس کے اوپر کسی نے بھی پھٹیاں باندھ دی ہیں، اوپر پلستر کر دیا، اوپر اندر سے وہ سارا سکن ہی اس کی گل گئی ہے، اس کا وونڈ ہی. اب دیکھو، اب جدید ٹیکنیک سے یہ ہے کہ آپ پنے لگا دیتے ہیں، وونڈ سارا اس کا اوپر رہتا ہے، آپ وونڈ اس کی کیئر کرتے رہتے ہو. تو ایک چیز امپورٹنٹ ہے سپلائی لائن. یہ سپلائی لائن آپ کی پبلک ورڈ ہے، ہماری جو سپلائی لائن ہیومن بینگ کی ہے وہ ہے اس کی بلڈ سپلائی. اگر آپ کی بلڈ سپلائی کٹ جاتی ہے، میں نے اتنے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ ان کو وونڈ ہوا ہے، کہیں وہاں کھڑے ہیں لوگ، انہوں نے اس کو باندھ دیا ہے کسی سے، ان کی جو ٹانگ ہی باندھ دی ہے، بازو باندھ دیا ہے. تو جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ گینگرین ہو چکی ہوتی ہے، وہ بلیک ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ بعض اوقات پوری اس کی ایمپوٹیشن کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح جب آپ ایز اے سرجن کام کر رہے ہیں تو سرجن کا کام یہ تھوڑا ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ سرجری کرے. اس میں پراپر اس کی اپروچ ہوتی ہے، کہاں ویسل ہے، کہاں نرو ہے، کہاں مسل ہے، اس کو کیسے اپروچ کر کے جانا ہے، بون کو ہولڈ کس طرح کرنا ہے، اس کی سافٹ ٹیشو کس طرح سیو کرنی ہے، مس ہینڈلنگ نہ ہو، پراپر اس کی فکسیشن ہو، پراپر اس کی ڈریننگ ہو، پھر اس کی پراپر میڈیکیشن ہو، پراپر اس کا فالو اپ ہو. کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہے، چاہے سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، اس کے جو ایتھکس ہیں، جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں، جو WHO کی گائیڈ لائن ہے، جو ہماری ٹریننگ گائیڈ لائن ہے، اگر اس کے پراپرلی اس کو ہوتا ہے، اور اسی حساب سے جو ایڈمنسٹریشن میں ہے، MS صاحبان ہے یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں، وہ ڈاکٹروں کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کریں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گڈ ریزلٹس ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پراپر پیشنٹ، اسپیسیفک پیشنٹ ہو. جس پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پورا معلوم ہو کہ وہ مریض کیا ہے، اس کے اندر اور کیا بیماریاں ہیں، اس کو مسئلہ کیا ہے. ایک دوسرا، جو ڈاکٹر ٹریٹ کر رہا ہے وہ پراپرلی ٹرینڈ ہو، نالجیبل. تیسری امپورٹنٹ میڈم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پراپر فیسیلیٹیشن ہو، پراپر اکوپمنٹ ہو، انفراسٹرکچر ہو، پراپر آپ کو میڈیکیشن ہو. اور چوتھا امپورٹنٹ ہے فالو اپ. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اچھا آپریشن میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے، بڑا وہ فالو اپ ہی نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی ٹریٹمنٹ ہی مکمل نہیں ہوئی، تو درمیان میں کوئی اور مشورہ دینے والا آ جاتا ہے، کہیں پیشنٹ چلا جاتا ہے، اس کی پراپر وونڈ کیئر نہیں ہوتی ہے، اس کی پراپر ڈریسنگ نہیں ہوتی ہے، پراپر میڈیکیشن نہیں ہوتی. اور اس کے بعد ایک اسپیشلی چونکہ میرا شعبہ ہڈی جوڑ پٹھے کا ہے میڈم، تو اس میں ریہیبلیٹیشن از ویری امپورٹنٹ. اب زلزلہ آیا تو آپ کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن ہوگی، یا کوئی ارتھ کویک آئے، کوئی بھی چیز ہے تو ریہیبلیٹیشن ہیلتھ کے اندر بھی ہے کہ ایک دفعہ انجری ہو گئی ہے، بون کو انجری ہوئی ہے، مسل کو انجری، تو وہ نکارہ ہو گئے، اس کو دوبارہ سے چلانا، اس مسل کو چلانا، اس جوڑ کو چلانا، اس ہڈی کو چلانا، اس کو ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. پھر اس کو پروفیشنلی کمپیٹنٹ کرنا، جو وہ کام کر رہا ہے وہ کام پہ کیسے جا رہا ہے، آپ نے اس کو کوئی کرچز دینی ہے، کوئی ویل چیئر دینی ہے، کوئی ویسے سپورٹ دینی ہے. اینڈ آف کورس یہ جب ہڈیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایشوز بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اوور ٹائم اگر آپ ان کو اگنور کرتے رہیں گے تو یہ میجر ایشوز بن سکتے ہیں. کسی چوٹ لگنے کے بعد آپ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کراتے تو ہو سکتا ہے مومنٹریلی آپ ٹھیک ہو جائیں، لیکن لانگ ٹرم ایک سرٹن ایج کے اوپر جا کے یوزلی لوگوں کو دوبارہ سے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا پڑتا ہے. مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सरिया चंद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी बोन हेल्थ के हवाले से बात करें, डिफरेंट डायजीज़, प्रिवेंटरी मेयर्स की इंपॉर्टेंस एंड रेगुलर चेकअप्स की इंपॉर्टेंस एज वेल। बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले हमने डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करने की कोशिश की, बट अपने डिस्कशन को रैप करने की अगर हम कोशिश करें, क्या एडवाइस देंगे लोगों को, एंड स्पेशली अगर जैसे कि आप 30s की बात करते हैं, आप 40s की बात करते हैं, तो जैसे आपने भी कहा कि हर एज की, हर शख्स की डाइट या और डिफरेंट फैक्टर्स रिलेट बैक करते हैं उनकी एज से, उनकी ओवरऑल हेल्थ से। तो ज़रूर बताइएगा कैसे डिटर्मिन करें, क्या पॉइंट है, क्या आपका प्लान होना चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर। जी, आपने बड़ी अच्छी बात जहाँ से हमने छोड़ी कि रिहेबिलिटेशन जो है उसको जो ट्रीटमेंट के बाद यानी एक्टिव ट्रीटमेंट इसको कहते हैं, ये एक्टिव कोई प्रोसीजर आपने कर लिया है और उसके बाद क्या करना है। तो ये 4-5 चीज़ें ये हर मरीज के बारे में वो बिल्कुल पता, उसकी एज क्या है नंबर 1, वो उसको वही बीमारी है जो आप इलाज कर रहे हैं या उसकी और भी साथ कोई डिजीजेज हैं, 2 है। तीसरी बात ये है कि जो आपने ट्रीट किया है वो एक्यूरेट ट्रीटमेंट की है, और नंबर 4 वो कामयाबी जो उसका एक साइकिल है या पीरियड है कि आपके जजमेंट में या हर डिजीज़ की स्पेसिफिकेशन में कि ये 1 महीना है, 2 महीने, 3, क्या वो पीरियड प्रॉपरली आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं, इसको आप फॉलो अप कहते हैं कि फॉलो अप प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि अगर एक हड्डी टूट गई है तो वो प्रॉपरली नियर नॉर्मल जुड़ जाए अपनी जगह पे। इसी तरह जॉइंट है तो जॉइंट की जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मूवमेंट, मसलन मेरी ये कलाई है, ये इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट है, ये इसी तरह कोहनी है तो ये इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट है, नी है, ये नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट हमारे उठने बैठने लेटने प्रोफेशनली ज़रूरी है। ये रेंज ऑफ मूवमेंट वापस आई है कि ना आई है। फिर इस रेंज ऑफ मूवमेंट को देखो, अगर मसल ही स्ट्रांग नहीं है तो रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद अगर आपने किया ये मैंने ये कप ऑफ टी भी लिया है तो मुझे पता है ये कप ऑफ टी है, तो ये मुझे सेंसेशन है, उसकी सेंसेशन को बहाल करना, फिर फंक्शन को बहाल करना, उसको मोटर कहते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये टाइम टेकिंग है, इसके लिए प्रॉपर मोडेलिटीज होती हैं, प्रॉपर सेशन होते हैं, प्रॉपर प्रोग्राम होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं मरीज के साथ कि वो कितनी रेंज में पहुंचा है, अब वो कौन सा काम कर सकता है। अगर वो लोअर लिम्ब की इंजरी है तो कब उसने क्रचेस यूज करनी है, कब उसने पार्शियल वेट डालना है, कब उसने हाफ वेट डालना है, कब फुल वेट डालना है, कब उसने इंडिपेंडेंट करना है। ये 3 से 4 महीने का प्रॉपर ये भी ट्रीटमेंट है। हम तो एक दफा सर्जन बाहर निकला तो ट्रीटमेंट खत्म नहीं होती। ट्रीटमेंट इज ए कंप्लीट कोर्स। जब आप कंप्लीट कोर्स करते हैं तो रिकवरी इज वेरी गुड। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर एक्सीलेंट रिजल्ट आए हैं या गुड रिजल्ट आए हैं या सेटिस्फैक्ट्री हैं या पुअर हैं या फेयर है या पुअर है, तो ये रिजल्ट नहीं होने चाहिए। हमारी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि हमारा रेंज सेटिस्फैक्ट्री टू एक्सीलेंट होना चाहिए, और वो उसी सूरत में है जब आप प्रॉपरली उसको फॉलो अप करते हैं। तो फॉलो अप मैडम बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तो फॉलो अप है जो डॉक्टर के हिस्से का, ऐसे ही फॉलो अप उसकी फैमिली के हिस्से का भी है कि क्या वो उस दौरान उसको, उसके बच्चों को, उसके जो है फैमिली है, क्या वो जो सफरिंग उसकी होती है उसको लुक आफ्टर करता है। इसी तरह सोसाइटी का है, इसी तरह साहिब इक़्तिदार का है, इसी तरह हमारी कम्युनिटी का है, हमारे पब्लिक हेल्थ का है। जहाँ वो एम्प्लॉई है, उसका मालिक है कोई या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके जो जॉब है, जॉब रेस्टोरेशन है या जॉब के अंदर उसको कोई रिलैक्सेशन है, ये भी फॉलो अप का हिस्सा है। जब तक वो एक पेशेंट मेरे पास अगर आया है, वो अगर ठीक हो गया, इस दौरान उसका जॉब ही खत्म हो गया, तो वो मेंटली तौर पे तो ठीक नहीं है, वो तो डिस्टर्ब होगा, उसकी सारी फैमिली डिस्टर्ब होगी, उसके बच्चों की स्कूलिंग डिस्टर्ब होगी, उसका बजट डिस्टर्ब हो गया। तो ये चीज़ें अकॉर्डिंगली हैं। तो ये थोड़ा फॉलो अप है, इसमें हर किस्म की उसको फॉलो अप एक डिजीज बंदे को होना चाहिए, और वो उसी सूरत में है
کہ جب ہم ویل اکوپڈ سینٹر کریں اور ہم روڈ سیفٹی کریں. ہم اس کی جو ہمارے روڈ کی سیفٹی ہے وہ نہیں ہے, روڈز کی حالت بے شمار خراب ہے, اتنے ایکسیڈنٹ جو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, ہائیجین ایک بڑا آف کورس ٹربلنگ فیکٹر ہے, ریالٹی ہے ہمارے, چاہے وہ ہم ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں یا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں, وہ چاہے پرسنل ہائیجین ہو یا ہماری اسپیس کی ہائیجین. ضرور بتائیے گا ہائیجین کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل ہماری ہیلتھ کے اوپر, اور ہاسپٹلس میں سرجریز کے دوران اگر ہائیجینک کنڈیشنز نہ ہوں تو وہ کس طرح سے پیشنٹس کو نیگیٹولی امپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میڈم یہ تو بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے, ایک اس لحاظ سے. دوسرا آپ جو وضو کو دیکھیں کہ جو ہمارے ایکسپوز پارٹ ہیں اس کو ہم 5 ٹائم اے ڈے واش کریں, حالانکہ یہ عبادت کا حصہ ہے اور اس میں ثواب ہے اور فرض ہے ہم نے کرنا, لیکن اس کا بینیفٹ دیکھیں ہماری باڈی کو کیا ہے کہ جو ایکسپوز پارٹ ہیں ان کو 5 ٹائم ہم واش کرتے ہیں تاکہ مائکرو آرگنزم اس کے اندر جائیں نہ. اب تو انفیکشن کنٹرول ہے, اس کے اندر جو مائکرو آرگنزم کو ڈیٹیکٹ کرنے والا ہے, جو اس کے صفائی کے جو چیزیں ہیں وہ تو ویری امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ہم آپریشن تھیٹر میں کبھی آپ کا آنا ہو, اللہ نہ کرے ایسے بیماری کے ساتھ ایز اے آبزرور آنا ہو, تو ہم اپنے شوز جو ہیں یا اپنے جو نارمل ڈریس ہوتا ہے ان کو الگ سے کور کر کے پھر تھیٹر شوز, اس کے بعد پورا آٹو کلیو سسٹم, سینٹر اسٹرلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں پوری اس کی جو کورنگ ہوتی ہے وہ بھی اسٹرلائز ایک ٹمپریچر تک ڈٹرمنٹ, اس کے اوپر ایک سلپ ہوتی ہے, وہ سلپ ہمیں بتا دیتی ہے کہ اب یہ جراثیم فری ہوا, اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اس طرح انسٹرومنٹیشن ہے. پھر پوری کوشش ہوتی ہے ود ان ریسورسز کہ اس کے جو بیڈ ہے یا اس کے جو وارڈ ہے, اس کی بیڈ شیٹ ہے, اور ڈریسنگ بھی جو ہم کرتے ہیں وہ بھی آٹو کلیو ہوئی ہوتی ہے. بالکل, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میڈم طاہر اللہ بات کر رہا ہوں نویں لاہور سے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ میڈم عرض یہ ہے, پہلے تو یہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے شو میں بنایا ہے. دوسری بات یہ میڈم کہ بچی ہے, اس کی عمر 17 سال ہے, اس کے ریلیٹیو تو نہیں ہے, میں نے کہا شاید ڈاکٹر صاحب کوئی مشورہ بہتر دے سکے. یہ دانت اس کے بر رہے ہیں. جی جی, ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی جی ریلیٹیو پتا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس میں آتا ہے دانتوں کا برنا. نہیں وہ دانت تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ اس کے لیے ایک تو اس کے بیسک پیرامیٹر ہو جائے, یعنی اس کی سی بی سی ہو جائے, یوریا شوگر ہو جائے, اور او پی جی ہو جائے. او پی جی سے اس کا جو ٹیکسچر ہے دانتوں کا وہ کیا ہے, اس کا سیرم کیلشیم وٹامن D3 ہو جائے, تو اس سے اس کو پک ہو جائے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. ایک اور اس کا جسٹ جو ماؤتھ کا ایگزامینیشن ہے وہ ایگزامینیشن ہو جائے تو آئدر اس کی کوئی لوکل ڈیزیز ہے جو دانت کی ہے, ایک دوسرا جس کے اوپر دانت لگا ہوا ہے, جبڑا جس کو بولتے ہیں, جبڑے میں او پی جی میں آ جائے گا کہ اس کے اندر جہاں روٹ ہے اس کی نیوٹریشن میں کوئی پرابلم ہے یا دانت کا اپنا پرابلم ہے. تیسرے میں نے جو 2 3 4 ٹیسٹ بتائے ہیں اگر وہ کروا لیتا ہے تو کوئی سسٹم میں اندر, یعنی اس کی کیلشیم کا یا میٹابولزم کا یا وٹامن ڈی کا جو سسٹمک ایفیکٹ کی وجہ سے تو اس کے دانتوں کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ان چھوٹی سی اس جو ہے کوئی کوالیفائڈ ڈینٹل اگر اس کو دیکھ لیتا تو یہ حل ہونے والا مسئلہ ہے. اب تو اس کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ آ گئی ہیں, ایون جو آپ کا کوئی ٹیتھ ہے وہ مصنوعی ٹیتھ اس کلر کا آ گیا کہ آپ پہچان نہیں سکتے ہیں, اس کی روٹ کا کوئی پرابلم ہے. ایون مینڈیبل کا پارٹ آرٹیفیشل آرتھوٹک آ گیا, وہ اس کو ریہیب ہو جاتا ہے, پارٹ آف مینڈیبل بھی ایون لگ جاتا ہے. اور ایون تو جو اس کے جو میڈم بڑی سرجری بھی کرنی پڑتی ہے تب بھی پلاسٹک سرجری سے, کمپوزٹ گرافٹ مائکرو سرجری سے ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ اگر جو میرے
کالر ہے، اگر تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو اس کا مسئلہ بالکل سالو ہو جائے گا. جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی ہے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنے کے. ڈاکٹر صاحب بالکل اگر آپ ایڈوائز دینا چاہیں ہماری آڈینس کو موونگ فارورڈ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے بہتر طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں آپ کا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اپنے آپ کے جسم کا، آپ کی باڈی کا آپ کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے. جو آپ کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ آپ کی فزیکل باڈی ہے. آپ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھیں گے. اور اگر آپ کی باڈی سفر کرتی ہے تو آپ یقین کریں کہ صرف تنہا آپ شخص ہیں جو سفر کرے گا. وہ کوئی نہ بہن نہ ماں نہ بیٹی نہ ماں کوئی بھی آپ کی تکلیف کو نہیں لے سکتا ہے. وہ آپ کی سفرنگ ہوگی. آپ کوشش کریں کہ آپ ایک معیاری علاج کرائیں اور ابتدا سے معیاری علاج کرائیں، نہ کہ جب خراب ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کو کوستے پھریں یا آپ لوگوں سے لڑتے پھریں یا آپ لوگوں کو اعتراض کرتے پھریں. بالکل، بر وقت علاج کرائیں. اور علاج کے معاملے میں آپ ادب کو، احترام کو، دوسرے انسان کی ریسپیکٹ کو اور جو علاج کرنے والی ٹیم ہے اس کی عزت اور احترام کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھیں. وہ آپ کے لیے جان کی بازی بھی لڑا دیں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب بیکاز ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. آپ نے آج ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا اور اتنی تفصیل کے ساتھ اتنے سارے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر بات کی. ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.